بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تمام دینی بہنوں بھائیوں کو میرا سلام پہنچے۔ ہمارے الحمدللہ بہت ہی خاص ایام چل رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ہر طرف خاص کرونا ہی دنیا نے لگائی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس پہ کوئی سیاست بھی کر رہا ہے، کوئی مختلف چیزیں بھی بیچ رہے ہیں الٹی سیدھی، کوئی منتر جنتر بھی چلا رہے ہیں، کوئی سپیکروں میں دم کر کے لوگوں کو علاج کر رہے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے ان کو خود کو بھی ہو رہا ہے کرونا۔ بھائیوں ذرا کرونا کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ ہائپ، اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں، اس کے خوف سے باہر نکلیں۔ کرونا از ریئل، دس از اے ریئل وائرس، مطلب جس طرح فلو وغیرہ اور بھی ہے، مگر بہت تکلیف دے، اللہ مجھے آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ مگر بھائی زمانے میں ہے غم اور بھی محبت کے سوا، سمجھ رہے ہیں، زمانے میں ہے غم اور بھی کرونا کے سوا۔ بھائی رجب گزر رہا ہے، رجب ختم ہونے والا ہے، 4 مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ چلا گیا ختم تقریباً، ہیں جی۔ آگے شعبان آ رہا ہے، پھر رمضان ہے۔ دعا کریں کہ اللہم بلغنا رمضان، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کرے، مگر اس کے بیچ میں جو شعبان ہے اس کو تو نہ اگنور کریں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی اکرم، ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی روزے رکھا کرتے تھے۔ اتنے روزے رکھتے تھے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کانا یصوم شعبان کلہ، ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ نے پورے ہی شعبان روزے رکھے ہیں۔ یہ صحیح بخاری مسلم کئی آپ کو جو ہے نا جگہوں پر یہ حدیث مل جائے گی۔ پھر لیکن آپ نے صحابہ کرام کے لیے تھوڑی نرمی کر دی۔ صحیح حدیث ہے، یہ بھی غالباً ابو داؤد میں ہے یا مسلم میں، ریاض الصالحین میں میں نے جو روزے ہیں نا نفلی روزوں کے چیپٹر ریاض الصالحین، تقریباً 99% میں اوتھینٹک حدیث ہیں، وہاں پہ یہ حدیث ہے۔ میں متن پڑھ دیتا ہوں، آپ چیک کر لیجئے گا، حدیث صحیح نہ ہوئی میں ذمہ دار ہوں، مجھے پکڑ لیجئے گا، صحیح حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا رہ جائے نا، باقی 15 گزر جائیں، پھر روزے نہ رکھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ شعبان بھی روزوں کا مہینہ ہے۔ پہلے 15 میں زور دے دیں، آخری 15 میں کم کر دیں، الا کہ آپ کی پورے سال روٹین چل رہی ہے کہ آپ نے ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو پھر وہ بھی رکھیں آپ انشاءاللہ۔ بس وہ جو آخری دن ہے نا جس کو یوم شک کہا جاتا ہے کہ بادل ہوئے شاید 30 کا مہینہ پورا ہو گیا، اس میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جس نے اس یوم شک پہ روزہ رکھا نا، یہ سوچ کے چلو ادھر بھی ایک ٹانگ اٹکا لو، دونوں طرف کی بیٹنگ لے لو، نہ یہ نہیں کرنا۔ آپ نے کہا جس نے یہ شک والا روزہ رکھا یہ اس چکر میں پڑ کے، تو وہ سمجھے رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے، کہا اس نے ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، یہ نہیں کرنا آپ نے بس۔ تو شعبان کے میں نے آپ کو مختصراً وہ بتا دیے کام جو کرنے کے۔ بہنیں جو ہیں خاص طور پہ مائیں ہیں، دودھ پلاتی ہیں بچوں کو، حاملہ ہو جاتی ہیں، نفاس ہوتا ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو حیض ہوتا ہے، اس طرح کے مسئلے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ہے، یا مینسٹرول سائیکلز ہیں، یا پریگننسیز ہیں، یا نرسنگ ہے، بریسٹ فیڈنگ ہے، یہ بیچاریوں کے بہت روزے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ شعبان کو ایز اے اپرچونٹی لیں، اس سے آپ کو رمضان کی بھی ٹریننگ ملے گی انشاءاللہ، اور آپ یہ اپنے جو قضاء روزے ہیں وہ پورے کر لیں انشاءاللہ، پہلے پورے کر لیں۔ کیا پتہ اگلا رمضان نصیب نہ ہو مجھے آپ کو، اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو، تو کم از کم قرضہ تو پورا ہو جائے نا، بھی قرضہ پہلے دینا پورا انشاءاللہ، تو وہ آپ اپنی میک اپ کریں جو رہتے ہیں روزے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو حاملہ مرضعہ جو ہیں، جو جن کا یہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے سلسلہ، ان کے لیے رخصت بھی ہے، نہیں رکھ سکتی تو فدیہ دے دیں، کہ میری اس پر علیحدہ سے ریکارڈنگ ہے کہ حاملہ مرضعہ جو ہے وہ کیا کرے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جو حیض والے قضائی روزے ہیں نا، اس میں نہیں آپ نے وہ کرنی شارٹ کٹ یا ڈنڈی، وہ روزے ضرور رکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ 15 شعبان پہ بہت شور مچتا ہے انڈیا پاکستان میں، کوئی کہہ رہا ہے بدعت ہے، یہ ہے وہ، بھائی اس بحثوں میں مت پڑیں۔ اللہ کے نبی ہر مہینے 3 پورے چاند کے روزے رکھتے تھے نا، بس بسم اللہ کریں، 13 14 15 پہ 3 روزے رکھ لیں، لڑائی ختم، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اور آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل بھی کر لیں گے۔ 3 رکھیں انشاءاللہ تعالی، بالکل شک میں نہیں آپ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یا پڑھیں گی۔ تو یہ سب بہنوں بھائیوں کے لیے میرا مختصر سا پیغام ہے۔ آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں ماہ رمضان سے متعلق، آپ کی عبادات کے متعلق، دین کے متعلق، عمرہ حج کے متعلق، کچھ بھی ہیں، آپ وہ انشاءاللہ ہمیں بھیجنا شروع کر دیں۔ ہم کوشش کریں گے حت الوسع ویڈیو یا آڈیو آپ کو ہم دیتے جائیں گے۔ ایمرجنسی ہو تو لکھ دیں ایمرجنسی، ورنہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ہم انشاءاللہ لیکن آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ
بشرط زندگی ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم ماہ شعبان کی قدر کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ کے نبی نے بہت روزے رکھے، تقریباً پورا مہینہ ہی رکھتے رہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے تھوڑی رخصتیں نرمیاں کر دیں، اور تاکہ انرجی رہے رمضان کے لیے بھی بحال، اور اس کے بعد رمضان ہے۔ تو مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان نصیب کرے، اور ہم ان لوگوں میں ہوں جو شعبان کی بھی قدر کریں، اس کی ناقدری نہ کریں، بس کوشش کریں وہی کام کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، آپ کے نیک اصحاب نے کیا، آپ کے گھر والوں نے کیا۔ اپنے پاس سے نہ دین میں کچھ نکالنا، اپنے پاس سے آپ گھر میں نوٹ چھاپ کے لائیں گے، اس نوٹ کو کسی نے نہیں لینا، اصلی نوٹ ہوگا تو وہی چلے گا، اور وہ ہے سکہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم وفقنا واللہ اعلم۔ میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، واللہ اعلم۔